قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ارشد شریف کا کوئی ایویڈنس، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے ہیں۔ نمبر 3 یہ کس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کیانی کا، وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بدتر ہی ہیں۔ ارشد شہید ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ ارشد شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے۔ ارشد شریف کو کوئی 8 10 20 گولیاں نہیں لگی، ارشد شریف کو میرے حساب سے 2 گولیاں لگی ہیں جو سینے پہ اور سر پہ ہے، اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی، اگر لگتی تو 10 20 لگتی، نمبر 1۔ اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ بچے کی، اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجودگی اس کے ریلیٹڈ اس گاڑی کو تعقب کیا، اس کو روکا، اس پہ گولیاں چلی۔ تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس بھی کھلے عام گولیاں چلائیں گی؟ اگر اس گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا بچہ تو آپ ٹائر پہ گولیاں چلاتے، گاڑی پھر بھی نہیں رکتی تو آپ ڈرائیور کو گولی مارتے۔ لیکن اس گاڑی کے اندر صرف کولڈ پلانڈ بروٹل مرڈر، قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا۔ جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے 2 گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے، اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے، اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتا نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے۔ اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ ایک ایماندار، بہادر، نڈر، زبردست انسان تھا، شہید ہے تو آج بھی ہمارے اندر ہے، اور اگر ہم میں کوئی غیرت ہے تو ہمیں اس کے بچے اور فیملی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا جیسے آپ اور میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی قیمت کیا دینی ہے وہ بھاڑ میں گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، نام بھی دے دیے ہیں، انٹرنیشنلی بھی دے دیے ہیں، لوکلی بھی دے دیے ہیں، اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی، میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے۔ وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں، ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا، مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے میں اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا۔ ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے، نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا۔ ارشد شریف کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی وہ کٹی، 15 کٹی یا 16 کٹی، لیکن ارشد شریف نہ ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا۔ وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں۔ ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا، بتایا، مجبور کیا، اور وہ شخصیتیں جن کو بلیو کرنا بنتا ہے، اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا۔ جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے، میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا۔ جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا،
जब वीजा नहीं खत्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, ये साजिश के हिस्से के अंदर पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है आज, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो मकासद कुछ और है। सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है। लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, ये कोई हादसा नहीं था। हम कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। अरशद शरीफ अपने मकसद, अपने बयानिए, अपनी सोच पे बिल्कुल ईमानदारी से खड़ा था। ना उसको मौत का डर था, ना वो भागने वाला था, ना उसको कोई पैसा खरीद सकता था। लेकिन जो उसको मकासद बताए गए, उस मकासद के पीछे ही साजिश थी। और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। मुझे फिक्र नहीं है। मैं अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चे और अपने माँ बाप को बता के आया हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तोहफे में उनकी लाशें भी मिलेंगी। ये मेरा वादा है, ये मैं हल्फ में आपको कह रहा हूं और मैं आपको करके बताऊंगा, मैं रहूं या ना रहूं। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया? कीनिया में उसको किसने छुपाया? कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा? कीनिया में वो क्या करता रहा? इसके पसे पर्दा वो मंसूबाबंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो मेरी पार्टी को नुकसान देना चाहते हैं, जो सियासत को नुकसान देना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने में तुले हुए हैं। ये कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर है। इसको कोई ये ड्रामेबाजी का नक्शा ना दे कि एक जगह पे हाथ दिया और पुलिस ने वो नहीं रुकी तो गोलियां चल गई। सब ड्रामा है, सब झूठ है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ना कोई मोबाइल फोन मिलेगा, ना कोई लैपटॉप मिलेगा, ना कोई शवाहिद मिलेंगे, ना कोई सबूत मिलेंगे और ना ही कोई इंसाफ। इस मुल्क में तो आप इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। अब आ जाए आप मार्च के ऊपर। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा, बेगुनाह लोगों का, इंपॉर्टेंट लोगों का, किसी किस्म का भी चीज। अभी इसी वक्त बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि मंसूबाबंदी कुछ और है। स्टैब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के केस के अंदर, अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जिन्होंने उसको जिस मकासद और जिस साजिश के तहत उसकी अपनी सोच के ऊपर उसको ब्रेन वॉश किया, वो अपने मकसद को ईमानदारी से निभा रहा था। उसको जो सही लग रहा था वो कर रहा था, जो उसको गलत लग रहा था वो उसको बता रहा था। लेकिन पसे मंजर ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसी बात है कि अगर मेरा चेयरमैन मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं 99% उस पर यकीन करूंगा। तो ऐसे ही वो लोग थे जो इस साजिशी बयानिए के साथ साजिश को और मुल्क को साजिश के उस कटारे में ले गए जहां अभी एक आदमी शहीद हुआ है, अभी और बहुत सारी लाशें गिरनी है और गिरेंगी। ये मैं आपको भी कह रहा हूं। उसके अलावा
جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا, وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا, تو خوف بیٹھا گیا, ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے, اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے, بغیر چھان بین کے, اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے, اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی پرامن کی بات کر رہے ہیں جو معظم ممالک میں ہوتا ہے, لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے, جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے, جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے, اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر, اداروں سے لے کے, محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف دیا تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں, یہ جو سازش ہے, یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں, شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں کیونکہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا میزبان ہے, میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا, اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹیو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں, کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی, اپنے چیئرمین, اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں, اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے, جن سے بات کرتا ہوں سرعام کرتا ہوں, کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں, اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا, میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام, اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو, تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں, اب کھڑا رہوں گا, اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا
جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی, وہ اس سے پہلے گریں گی, کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں. کالا کالا ہے, سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے, اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتہ ہے, اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں, نہ ڈروں گا, نہ جھکا تھا, نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں. بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے. وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے. میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ اس بیٹی کو کیسے جواب دوں؟ اس بیٹے کو کیسے جواب دوں؟ وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں, ہمارا سگا بھائی ہے, وہ سگے بھائیوں جیسا ہے. کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں. نام آپ چونکہ نہیں لے رہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے, اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہے, بات سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے. میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں, میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے, کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے, میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے, میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے, میرے بچے بھی گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا, جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے میرا ملک پاکستان.